سر بہت شکریہ سینیٹر مشتاق صاحب کہ آپ نے وقت نکالا. اللہ کا شکر ہے کہ آپ خیر خیریت سے واپس آئیں. پوری قوم کی جانب سے بہت دعائیں, نیک تمنائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ خیر. الحمدللہ میں 50 دن کے بعد گھر پہنچ گیا ہوں. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے رکھیں انشاءاللہ. پہلے تو میں اگر یہ کہوں, ظاہر تفصیل بات ہوگی, لیکن اگر مختصراً آپ بتا سکیں کہ وہ لمحہ, چونکہ تب تک تم رپورٹنگ دیکھ رہے تھے, آپ بتا رہے تھے کہ اب یہاں پہنچے, رات یہ ہوا, ڈرونز آئے, لیکن جب سے رابطہ منقطع ہوا, یعنی کہ جب گرفتاری ہو گئی, اس کے بعد سے رہائی تک کی داستان اگر آپ ہمیں مختصراً بتا دیں کہ کیا ہوا. جی بالکل. اصل میں جب انہوں نے گرفتار کر لیا تو ان نے ہمیں دنیا کی نظروں سے چھپا دیا, اور یہ چھپایا اس لیے ہے تاکہ یہ اپنے جو مکروہ چہرہ ہے اس کو چھپائیں, لیکن اس میں یہ ناکام ہو گئے. ہمیں انہوں نے گرفتار کر کے جو مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہ ہے اشدود لے جایا گیا. سب سے پہلے تو انہوں نے فلسطینی جھنڈے سے انتقام لیا, اور جو ہمارے کشتیوں کے اوپر جھنڈے فلسطین کے لگے اس کو پاڑ دیے. اس کے بعد ہمیں اشدود بندرگاہ لے گئے, اور وہاں سے ہمیں انہوں نے کشتیوں سے اتارنے کے لیے اسی طرح اتارا جس طرح دو بندے وہ بغلوں میں ہمارے جو وہ ہاتھ ڈالتے تھے, جس طرح گوانٹانامو بے میں قیدیوں کو لے جاتے تھے. اگر آپ نے دیکھا وہ پنجروں سے, اسی طرح ہمیں لے جائے گی کھلے میدان میں, اور وہاں ہمیں الٹا لٹھایا گیا. اور کوئی اگر معمولی حرکت کرتا تھا یا سر اٹھاتا تھا تو اس کو مکے اور اس کے لاتے جو ہیں وہ مارتے تھے. پھر وہیں سے ہمیں پورے کے پورے تقریباً کوئی 30 کاؤنٹرز لگے تھے. اس کے اوپر ایک طرح سے انویسٹیگیشن ہماری کر کے ہمیں پریزن وین کے اندر, ایک ایسا پریزن وین جس میں سیٹ کے آگے بھی دیوار, پیچھے بھی دیوار, اور دونوں طرف بھی دیوار, کچھ نظر آپ کو نہیں آئے, اس میں بٹھا کے ہمیں نیگیو ڈیزرٹ میں جو ان کا بدنام زمانہ جیل ہے, جس میں 10,000 فلسطینی, جس میں سینکڑوں 10 سال سے کم عمر بچے ہیں وہ بھی شامل ہے, اور ان کا ایک کنسنٹریشن کیمپ ہے, وہاں لے جایا گیا. اب وہاں اس ٹارچر سیل میں نو ایکسیس ٹو واٹر, نو ایکسیس ٹو ڈے لائٹ, نو ایکسیس ٹو فریش ایئر, نو ایکسیس ٹو کلین ڈرنکنگ واٹر, اور نو ایکسیس ٹو لائر. کوئی اس کے اندر بشری حقوق نہیں تھے. اس کے ہمارے ہاتھ جو ہے وہ باندھے گئے نیچے پیچھے کی طرف, وہ ہتھکڑیوں میں بیڑیاں ڈال دی گئی, زنجیریں ڈال دی گئی پاؤں میں, اور پٹیاں آنکھوں کے اوپر ڈال دی گئی, اور ہمارے اوپر کتے جو ہیں وہ چھوڑ دیے گئے, ہمارے پیشانیوں کے اوپر گن کی نالیاں رکھی گئی, اور پوری طریقے سے جو ہمیں وہاں ڈرائے دھمکائے گیا, اور کوئی وہاں پہ انتظام جو ہے وہ نہیں تھا. تو ایک سائیکولوجیکلی طور پہ, اور ہمیں وہاں پہ جو 7 اکتوبر کی جو فلمیں تھی وہ بہت بڑی LCD اسکرین کے اوپر لگائی گئی تھی, تاکہ وہ جو اس کے نتیجے میں وہاں تباہی ہوئی ہے وہ تباہی ہمیں دکھا سکے, اور اونچی آواز پہ ہمیں جو ابسردہ اپنی میوزک جو ہے وہ سناتے تھے, تاکہ ذہنی طور پر ہمیں جو ٹارچر کیا جائے. تو ایک ٹارچر سیل تھا جہاں کئی طریقے سے ہمیں اعصابی طور پر توڑنے کی کوشش کی گئی. اور یہ سلسلہ کتنا عرصہ جاری رہا, یعنی رہائی تک ہی رہا, یا کچھ گھنٹوں بعد پھر 5 دن ہم جیل میں تھے, اور یہ این آخری دن تک, یعنی آخری دن بھی جب یہ ہمیں نکال رہے تھے تو ہم اپنی سیل میں, جو کہ ایک ہی بلاک کے اندر 10 کمرے آمنے سامنے ہوتے تھے, اس کے درمیان کوئی 30 فٹ کا فاصلہ برآمدہ سا ہوتا تھا, لیکن وہ برآمدہ کھلا ہوتا تھا, اس کے اوپر جالی ہوتی تھی. تو اس میں جو 20 کمرے تھے, اس میں ایک ترک جو ہے وہ اذان دیتا تھا, اور اس اذان کے اوپر بھی انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ٹارچر کیا. تو این آخری وقت تک, بلکہ یہ کہہ سکوں کہ جارڈن بارڈر تک ڈپورٹ کرنے تک انہوں نے اپنا یہ جو غیر انسانی متشدد رویہ تھا یہ برقرار رکھا.